بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجر میں آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس کی شرح میں شروع میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا کہ قرآن مجید کی حفاظت فرمائے، اور یوں قرآن مجید ایک بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا معجزہ بن گیا کہ کسی کتاب کو، کسی ڈاکومنٹ کو ہم آج ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید نے اپنی حفاظت کا دعویٰ آج سے 1500 سال پہلے کر دی. یہ اپنی جگہ پہ ایک معجزہ اور پھر دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ 1500 برس کی مدت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دعویٰ درست بھی تھا، اس لیے کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کا ثبوت پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. غیر مسلمین بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے. اس سلسلے میں 2 اہم باتیں ہیں جو میں نے اس دن عرض نہیں کی، میں آج عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح سے اس کے معنی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. اگر صرف الفاظ کی حفاظت کر دی جاتی اور اس کے مفہوم اور معنی کی حفاظت نہ کی جاتی تو ایک لفظ کے تو پھر کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں. پھر دیکھیے نا، ایک لفظ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب لفظ الصلاۃ کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں، اس کے معنی دعا کے بھی ہیں، اس کے معنی رحمت کے بھی ہیں. ہاں جیسے کہ وہ ایک صاحب نے کر دیا طلوع اسلام والے نے، اس کے معنی نظام ربوبیت کے بھی ہیں، بنتے ہیں. اگر ڈکشنری کی روح سے آپ آئیں اور انہوں نے لغت کی روح سے اقیم الصلاۃ کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ نظام ربوبیت برپا کرو، نظام ربوبیت قائم کرو، اور انہوں نے کھل کے یہ کہا کہ یہ جو تم ٹکرے مارتے ہو یہ کوئی صلاۃ نہیں ہے. صلاۃ کے معنی تو ایک نظام ہے، نظام ربوبیت قائم کرنا، جو کارل مارکس کے دیے ہوئے نظام سے کافی ملتا جلتا ہے. تو وہ سوشلزم کو جو امپورٹ کیا گیا اسلام میں، اس میں ان کی بڑی خدمات ہے. 1965 میں موصوف تشریف لائے کوئٹہ میں، اس زمانے میں وہاں لیکچرر تھا. وہ ایوب خان اس زمانے میں محترمہ کیا ہے وہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہ ان کی الیکشن کی مہم کو سنبھالے ہوئے تھے. تو ان کی تقریر پہ میں گیا، تو میں بہرحال اس زمانے میں لیکچرر تھا، کالج میں طالب علم تھا، تو میں نے ان سے طالب علمانہ طور پہ سوال کیے. میں نے کہا حضرت یہ آپ تو فرماتے ہیں کہ اسلام اصلاح کا مطلب نظام ربوبیت قائم کرنا ہے، اور حدیث کو چونکہ آپ درخور اعتنا نہیں سمجھتے، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہی بقول آپ کے، تو کچھ اشکالات ہیں اس صلاۃ سے متعلق. کہنے لگے بیان کیجئے. میں نے کہا ایک اشکال تو حضرت یہ ہے کہ اس الصلاۃ کے بارے میں قرآن مجید میں ہی آیا ہے کہ جب تم یہ نظام ربوبیت قائم کرنے لگو تو ہاتھ دھو لیا کرو، منہ دھو لیا کرو، ہاتھ بھی دھو لیا کرو، سر پہ مسح کر لیا کرو، پاؤں دھو لیا کرو نظام ربوبیت قائم کرنے سے پہلے. تو یہ عجیب نظام ہوگا جس کو قائم کرنے سے پہلے منہ دھونے کی ضرورت پیش آئے، پاؤں دھونے کی ضرورت پیش آئے.
پھر میں نے کہا اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تم نظام ربوبیت قائم کرنے لگو اور سفر کی حالت میں ہو تو نظام ربوبیت کو آدھا کر دو، اس میں قصر کر لو۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ کے عالم میں ہو تو نظام ربوبیت کی شکل بدل ڈالو، باری باری کر لیا کرو نظام ربوبیت کو۔ اور خواتین کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے ایام میں ہو تو نظام ربوبیت قائم کرنا بند کر دیں۔ اب یہ تماشا قرآن مجید سے کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کے ہر لفظ سے کیا جا سکتا ہے جو موصوف کر گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے معانی کی حفاظت کا ذمہ نہ لے تو الذکر سے مراد یہاں پہ صرف قرآن مجید نہیں ہے میرے دوستو، یہاں دوستوں سے، بزرگوں سے، علماء سے غلطی ہو گئی۔ جو محقق علماء ہیں وہ یہاں الذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں لیتے بلکہ کتاب و سنت دونوں مراد لیتے ہیں۔ بھائی وہ کہاں ہے وہ آیت جس میں ذکر، دیکھیے وہ آیت میں بھول رہا ہوں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جزاک اللہ خیرا۔ اب دیکھیے اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں، یہاں ذکر سے کیا مراد بنتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں وضاحت کے ساتھ کیا چیز؟ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ نازل کیا کیا گیا ہے بھئی؟ قرآن مجید ہے نا، تو پھر ذکر کیا ہے؟ دو چیزیں ہو گئی نا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ واضح کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ واضح کریں کیا چیز؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے قرآن مجید۔ معلوم ہوا قرآن مجید کو واضح کرنے کے لیے، قرآن مجید سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس پہ عمل دکھانے کے لیے اللہ نے خاص ذکر حضور پہ نازل فرمایا۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ ذکر جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے وحی کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ جو قرآن مجید میں ہے۔ وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوب وہ ہے کہ کلام بھی اللہ کا، معانی مفہوم بھی اللہ کا، قرآن مجید کے الفاظ، یہ وحی مطلوب ہے۔ وحی غیر مطلوب کیا ہے؟ پیغام اللہ کا اور الفاظ حضور کے، یہ بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی غیر مطلوب ہے یہ ہر دم جاری رہتی تھی، اور اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اسی کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں جو سنت بنتی ہیں میرے دوستو: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی۔ کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کسی بات کو ہوتے ہوئے سن لیا، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، قانون بن گیا۔ صدقے جائیں شخصیت کے جس کی خاموشی بھی قانون ہے۔ ہائے 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 ہائے، خاموشی بھی قانون بنا دیتی ہے۔ تو سنت اس کو تقریر کہتے ہیں اصطلاحی الفاظ میں، کہ حضور نے اس چیز کو برقرار رکھا۔ حضور کا قول، حضور کا عمل، اور حضور کی سائلنٹ اپروول، تقریر، کسی چیز کو برقرار رکھنا، یہ سنت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جس طرح سے اپنے کلام پاک کی حفاظت فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس پہ پریشان نہ ہوں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی غیر مطلوب کی اور حضور کی سنت طیبہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کا جو ایک مفہوم ہے اسی مفہوم پہ ہم قائم ہیں، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کیا ہوا آج میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا ہمیں کہ تم قرآن مجید یاد کرو۔ کوئی مجھے آیت دکھا دے جی، کسی جگہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا قرآن مجید میں کہ قرآن یاد کرو، زبانی یاد کرو، پورے کا پورا یاد کرو، ایک جگہ بھی نہیں۔ بار بار حکم یہ دیا کہ سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تدبر، تعقل، تفکر، تذکر یہ کرو۔ یہ نہیں کرتے، زبانی یاد کرتے ہیں۔ آپ گن لیں اپنے ارد گرد اسی علاقے میں حفظ کے مدرسے کتنے ہیں اور سمجھ کے قرآن پڑھنے کے مدرسے کتنے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حفظ کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اور جو کام اس نے خود لے رکھا ہے اپنے ذمہ، وہ زبردستی ہم سے کرواتا ہے۔ خواہش سے زیادہ حفظ کی پیدا ہوتی، سمجھ کے پڑھنے کی اتنی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اب ہوا کیا ہے، ذرا اس کے دیکھیے تماشا کیا بنا ہے، اور اس سے آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے نظام چیز کیا ہے۔ قرآن کیسے محفوظ رہ گیا؟ 1500 سال کی مدت گزر گئی، اب تک وہی کا وہی قرآن ہے، اس میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ایک تو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی اسباب تو اختیار کیے ہیں نا جی۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے 3 اسباب ہیں بڑے بڑے، اور بھی ہوں گے لیکن 3 بڑے بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت لوگ موجود ہوتے تھے جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت لکھنے کا سامان موجود ہوتا تھا، ہر وقت، حتیٰ کہ انتہائی ایمرجنسی کے عالم میں بھی۔ حضور پہ انتہائی ایمرجنسی کا عالم پتہ ہے کب آیا ہے؟ جب آپ نے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے زیادہ تو ایمرجنسی کوئی نہیں تھی نا، لوگ قتل کرنے کو آ گئے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے۔ انتہائی ایمرجنسی کا لمحہ یہی تھا نا۔ اس ایمرجنسی کے ہجرت کر رہے ہیں تو سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، 3 مرتبہ اس کا گھوڑا دھنس گیا۔ آخر اس نے دل سے توبہ کی کہ بھئی یہ اللہ کا نبی لگتا ہے، میں اب بری نیت سے نہیں جاتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب بری نیت سے آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، مجھے آنے دیجئے۔ آنے کی اجازت مل گئی تو گھوڑا نہیں دھنسا زمین میں، آ گیا۔ وہ بھی کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے امان دے دیجئے۔ کس بات کی امان؟ دیکھیے کتنے سیانے لوگ تھے یہ، کہ جب آپ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے تو مجھے قتل نہیں کریں گے، یہ امان مانگ رہا ہے۔ اور یہی ہوا، مکے کے موقع پہ سراقہ بن مالک کی جان بخشی اسی امان نامے سے ہوئی، ورنہ گیا تھا وہ کام سے، مسلمان بھی ہو گیا بعد میں ویسے وہ۔ امان حضور نے کاغذ بھی عنایت فرمایا، قلم بھی عنایت فرمایا، سیاہی بھی عنایت فرمائی ایمرجنسی کے موقع پہ، اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اس کو امان لکھ دو، اور یہ بھی فرمایا کہ سراقہ ایک دن وہ آئے گا کہ شاہ ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہائی ایمرجنسی کا عالم اور لکھنے کا سامان وہ نہیں بھولا، سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے، لیکن لکھنے کا سامان ساتھ ہے۔
تو لکھنے کا سامان اور بعد میں لکھنے والے 24 گھنٹے حضور کے پاس رہتے تھے، جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ دیکھو سوائے قرآن کے تم کچھ اور نہیں لکھو گے۔ ایسے ہوگا قرآن لکھتے تو ساتھ حدیث لکھ دی، پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، نہ حدیث کا پتہ چلتا ہے نہ قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ کاتبین وحی سے کہا گیا لا تکتبوا عنی، جاہلوں نے کہا کہ جی وہ تو پوری امت کو حضور نے منع فرما دیا، تمام صحابہ کو ہی منع فرما دیا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ سوائے قرآن کے کچھ اور نہ لکھا کرو۔ غلط بات ہے، یہ میں آگے چل کے ثابت کروں گا۔ صرف کاتبین وحی کو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ تم کچھ اور نہیں لکھو گے۔ وہ 8-10 آدمی تھے جو لکھتے رہتے تھے۔ تو جو ہی آیات نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل امین حضور کو یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے درج فرما دیجئے۔ درج ہو گئی، بعد میں نہیں کمپائلیشن ہوئی، یہ غلط باتیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں، پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہوتے پورا قرآن مجید حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا، کمپائل ہو گیا، اور ایک نسخے نہیں، درجنوں نسخے، سینکڑوں نسخے، ہر شخص کے پاس اپنا اپنا نسخہ ہے، ہر ایک نے تلاوت تو کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ دن اور آج کا دن، قرآن مجید کے نسخے کبھی ختم نہیں ہوئے۔ کبھی ایک دن ایسا نہیں آیا جیسا کہ یہود کی تاریخ میں ہوا۔ وہ وقت نظر آیا نا، اس نے کہا کسی گھر میں توریت کا ایک نسخہ مل گیا، گھر کے رہنے والوں کو اسی آگ میں ڈال دوں گا۔ سب نسخے یہاں اکٹھے کے بیت المقدس کے صحن میں لے کے آ جاؤ، سارے کے سارے لے کے آ گئے، سب کو آگ لگا دی، تمام نسخے جلا دیے۔ عزیزان گرامی، یہ ایکٹیویٹی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوئی۔ حضور کی زندگی سے لے کر کے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ لاکھوں کروڑوں نسخے بیک وقت موجود نہ ہوں، یا یہ نسخے کہیں غائب ہو گئے ہوں اور انقطاع آ گیا ہو، بریک آ گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو تحریری طور پہ قرآن مجید حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی بریک کے، گیپ کے، تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ یہ ایک بات، اس کو ہم تسلسل تحریری کہتے ہیں، تواتر تحریری کہتے ہیں۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ کو، چونکہ آپ کے دل پہ نازل ہوتا تھا، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کو یاد کرنے سے روک دیا گیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ لیکن صحابہ کرام کو یاد کرنا ہوتا تھا، تو حضور کی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام قرآن مجید کے موجود تھے۔ ایک جنگ یمامہ، اس میں کتنے شہید ہوئے بھی حافظ؟ 800 جنگ، ایک جنگ میں 800 حافظ شہید ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام موجود تھے۔ اس پہ ایک ہلچل مچ گئی کہ یار یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ تو کوئی بندوبست کرو، حافظ سارے مارے جائیں گے۔ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک نسخہ قرآن مجید کا قائم کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس دور سے لے کر کے آج کے دن تک ایک دن، ایک گھڑی، ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ یہ جو حفاظ کرام ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت موجود نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو حفاظ تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ موجود رہے ہیں، کبھی اس میں کوئی بریک اور گیپ نہیں آیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اور جو ان دونوں سے زیادہ اہم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے معلم بھی تھے
اور اس پہ عمل کرانے والے بھی تھے، نافذ کرنے والے بھی تھے۔ حضور کے زمانے میں 5 لاکھ کی تعداد میں جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے قرآن مجید پہ جی جان سے عمل کیا۔ ایسا نہیں کہ اس میں انتخاب کیا ہو کہ چلو یہ حصہ چن لو قرآن کو اور یہ چھوڑ دو، یہاں قرآن ٹھیک ہے باقی سوشلزم اور ادھر ڈیموکریسی۔ یہ ذوق صحابہ کا نہیں تھا۔ پورے قرآن مجید کو پوری زندگی دے دی، اور وہ دن اور آج کا دن زیادہ نہیں تو تھوڑی تعداد میں اللہ والے علماء ربانیین ہمیشہ موجود رہے ہیں، اور یہ حضور کی پیش گوئی ہے کہ میری امت میں علماء ربانیین ہمیشہ موجود رہیں گے جو قرآن مجید پر سنت پہ عمل کرتے رہیں گے، بغیر گیپ کے، بغیر بریک اور انقطاع کے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی کہ قرآن مجید عملی حالت میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، اس پہ عمل کرتے رہیں، ہمیشہ پورے 1400 سال یوں قرآن مجید ہمارے سامنے محفوظ رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی آخر میں ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ جو 3 طریقے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے، کہ تحریری طور پہ، حافظے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، بالکل یہی کی یہی 3 چیزیں آپ کو حدیث کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ کہ حضور کے زمانے میں ادھر حضور کے منہ سے جملہ نکلا اور یار لوگ لکھنے والے بیٹھے ہوا کرتے، لکھتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہی کام تھا، لکھتے رہتے تھے ہر وقت۔ کوئی 5,500 کے قریب ان کی روایات ہیں۔ نوجوان تھے، بڑے بوڑھے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تم ہر چیز لکھتے چلے جاتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر بشر ہیں، کبھی کسی عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم سب کچھ لکھتے چلے جاتے ہو۔ تو لکھنا چھوڑ دیا۔ اب بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں۔ حضور نے دیکھا کہ عبداللہ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، فرماتے مالک یا عبداللہ لا تکتب، عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا، تم لکھ نہیں رہے؟ تو پوری بات بتا دی، مجھے تو بزرگوں نے یوں کہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکتب یا عبداللہ، واللہ الذی بعثنی بالحق لا یخرج منہ الا حقا۔ اے عبداللہ سب کچھ لکھتے جایا کرو، اس ذات گرامی کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو حضور کا ارشاد تھا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، سوائے قرآن کے اور کچھ نہ لکھا کرو، وہ صرف کاتبین وحی کے لیے تھا، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے لیے نہیں تھا، وہ ابو ہریرہ کے لیے نہیں تھا۔ تو اس طرح سے عزیزان گرامی حدیث کے کاتب، لکھنے والے بھی موجود، حدیث کو یاد کرنے والے حفاظ حدیث بھی ہمیشہ موجود پورے 1400 سال، اور حضور کی سنت پہ بھی عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ اور اس طرح سے بالکل اسی طرح سے حدیث کی بھی حفاظت کی گئی ہے، سنت کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔